بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن وضو کا پانی جہاں تک پہنچاتا ہے وہاں تک اس کو جنت میں زیورات پہنائے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا وضو ٹوٹ جائے اس کی ایک نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کر لے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اس کے تمام بدن سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا، وضو میں آدمی جہاں تک بازو دھوتا ہے وہاں تک جنت میں اللہ اس کو زیورات پہنائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ آستین بند نہیں کرواتے تھے، یہ ہماری بند ہوتی ہے نا، وہ کھلی چھوڑتے تھے تاکہ بازو یہاں تک دھو لو، سارا بازو دھل جائے تاکہ اللہ جنت میں زیورات پہنائے۔ اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مرد ہیں تو ہم زیور کیوں پہنیں گے، جنت میں سارے مردوں نے پہنے ہوں گے۔ جیسے یہاں گھڑی پہننا برا نہیں لگتا، وہاں زیورات پہننا برا نہیں لگے گا جب سب نے پہنے ہوں گے۔ پھر وضو اچھی طرح کرنا، اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ جتنے اہتمام سے وضو کریں گے اتنے اہتمام سے نماز پڑھیں۔ اگر وضو اہتمام سے نہیں ہے نماز اہتمام سے نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ وضو اہتمام سے کریں تاکہ نماز یکسوئی سے پڑھ سکیں۔ دوسرا، اگر آپ صحیح طرح وضو کریں گے تمام اعضاء کے گناہ دھل کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ وضو اچھی طرح کریں گے تو آپ کو تسلی ہوگی کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہیں ہے، تو نماز میں وسوسہ نہیں آئے گا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ جہاں تک آپ آزاد ہوتے ہیں اللہ رب العزت آپ کو جنت میں زیورات پہنائیں گے۔ دوسری حدیث میں فرمایا، وضو ٹوٹ جائے تو نماز ختم ہو جاتی۔ آپ صف میں کھڑے ہیں، اگر پیچھے کوئی نہیں ہے، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، آپ کو صف سے نکلنا ہے، وضو کرنا ہے۔ اور اگر آپ پیچھے صفے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو جہاں آپ کھڑے ہیں وہیں بیٹھ جائیں، اس کے بعد آپ نماز جاری نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ رکوع سجدہ کرتے رہیں کہ چلو نماز بعد میں پڑھ لوں گا، اب پیچھے کیسے نکلوں۔ یہ ایک انسان ہے اور اس کی کمزوری ہے، اس کو ماننا ہے۔ بغیر وضو کے جائز سمجھتے ہوئے سجدہ کریں گے آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جب وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اگر آپ پیچھے جا سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں، اگر نہیں جا سکتے پیچھے صفے ہیں تو آپ وہیں اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں گے، نماز مکمل ہوگی، آپ باہر وضو کر کے اپنی نماز دوبارہ پڑھیں گے۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا کہ وضو کرنے سے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں بھی کوئی گناہ ہے، چہرے پر ہے، آنکھوں میں ہے، کان میں ہے، اس سے مراد گناہ صغیرہ، گناہ صغیرہ مراد ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، جب تک توبہ نہیں ہوگی گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور بندے کے حق کے لیے بندے کو حق ادا کرنا ضروری ہے، جب تک آپ اس کا حق ادا نہیں کرتے تو آپ جتنی دفعہ بھی توبہ کر لیں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا، اگر آپ کے ذمہ فرائض باقی ہے ان کی قضا کرنی ہوگی، جب تک آپ قضا نہیں کرتے تو صرف توبہ کرنے سے گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کسی بندے کی غیبت کی ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگ لیتے توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ کا حق ہے، اس کی قضا کرنی پڑے گی، بندوں کا حق ہے، ان کو ادا کرنا پڑے گا۔ کسی کے ساتھ معاملہ ہے، اس معاملے کو صاف کرنا ہوگا، یہ کریں گے تو توبہ قبول ہوگی۔ باقی یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اگر وضو سے، نماز سے، مسجد میں آنے جانے سے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے تو یہ بہت بڑا بوجھ ہم سے ہلکا ہوگا انشاءاللہ۔ تو وضو آج کے بعد ہم اہتمام سے کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔